إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارت اور اپنے برے مال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم الرقیب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت ہے کہ تم مسلمان ہو۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی، اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی اور کھری بات کہو، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جو کہ ہے جس کا عنوان ہے، جس کا موضوع ہے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو تھے فوز و فلاح اور صدق و صفا کے تابندہ و تابنہ کردار۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، هم المؤمنون هم المهتدون هم الفائزون هم المفلحون هم الصادقون هم الراشدون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو ناظرین کرام، گزشتہ کل ہم نے جو قسط آپ کے سامنے پیش کی، پروگرام پیش کیا، اس میں ہم نے حضرت جماعت ازدی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے تھے۔ آج ہم اس پروگرام میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جانثار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اطاعنا امنا، سنا اور قبول کیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہماری ویڈیو پر کمنٹس ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں۔ یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ روانہ فرمایا۔ وہ قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک آدمی اسامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اگر مجھ پر احسان کریں گے تو شکر گزار رہوں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال چاہیے تو جتنا مال چاہیں مانگ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ سن کر چلے گئے، دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی سوال پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہی کال والی بات، اگر آپ احسان کریں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے حتیٰ کہ تیسرا دن ہو گیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا، ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہی بات جو پہلے کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثمامہ کو رہا کر دو۔ رہا ہو کر ثمامہ مسجد کے قریب کھجور کے باغ میں گئے، غسل کیا، واپس آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ تو اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایمان لاتے ہی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے سوچ کے پیمانے بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری دنیا کے لوگوں سے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری ادیان سے محبوب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ساری دنیا کے شہر سے محبوب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے اس روئے زمین پر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل نفرت چہرہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب روئے زمین پر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب چہرہ اور کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ قابل نفرت اور کوئی دین نہیں تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ محبوب دین اور کوئی نہیں ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ قابل نفرت شہر میرے نزدیک اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ محبوب اور کسی کا نہیں، اور محبوب شہر کسی کا نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور کیا انہوں نے بتایا، اور وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کہ میرا جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قابل نفرت جو چہرہ تھا وہ آپ ہی کے تھا، اور آپ ہی کے شہر کو میں محبوب نہیں سمجھتا تھا، یعنی اسے نفرت کرتا تھا۔ تو جب قریشی سرداروں نے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کو بے دین ہونے کا طعنہ دیا تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے جواب دیا، میں بے دین نہیں، مسلمان ہوا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ نے مجھے گرفتار کیا تو میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی، آگ سے نجات کی، اور اسے عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ مکہ آئے تو کسی نے ان سے پوچھا، ثمامہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ قریش مکہ کا معاشی بائیکاٹ کر کے قریشی سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ثمامۃ بن اسال رضی اللہ واللہ لا یاتکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یذان فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش مکہ کو وارننگ دی کہ یاد رکھو، اب یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اس وارننگ کے بعد مکہ کے تاجروں کو گندم بھیجنی بند کر دی، حتیٰ کہ قریشی سرداروں نے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त सिलह रहमी फरमाते हुए सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु को गंदम भेजने का हुक्म दें। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दे को दिया और हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह ने गंदम भेजी रज़ी अल्लाह अन्हु व राज़ू अन्हु। तो नाज़रीन कराम, आज के जो हालात व वाक़यात हैं इसके सामने आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में कुछ तो खून की नहरें बह रही हैं। इसराइल मसलसल बमबारी कर रहा है, फ़लस्तीन को उसने सत्यानाश करके रख दिया है। लेकिन और मुस्लिम ममालिक से जो कुछ में से बयान आए हैं उनकी हिमायत में, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये खड़ा ही रहेगा, ये बैठेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अमी आयशा रज़ी अल्लाह तआला के घोड़े के कूचे ज़ख्मी करके बिठा दिया था, तो कोई इनको भी बिठा दे। यानी कहने का मकसद है कि या तो ये बैठ जाए, क्योंकि ना वो उधर की बात करे ना वो इधर की बात करे, ना इसराइल की बात करे ना फ़लस्तीन की। अगर नहीं तो वो कहते हैं ना क्या कि दो रंगी छड़ दे यक रंग हो, सरासर मोम हो या फिर संग हो। या तो फ़लस्तीन की खुलेआम हिमायत करें या फिर पत्थर हो जाए और इसराइल की हिमायत करें, दोनों में से एक का काम करें ताकि किसी को कि तो भरम हो ना। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को दोस्त आप साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो देखते रहिए विज़न ऑफ इस्लाम चैनल, आपका अपना चैनल है।